السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ زمین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اصلاحی جلسوں کی اصلاح کا ہے اور اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ، شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ، شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ۔ سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ عبدالشکور صاحب، پچھلی گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کی تربیت اور تعلیم مقصود ہے اور جلسے اس کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ذرا سا اس کو آپ اور ڈیٹیل سے بتائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اجلاس یا جلسوں کا مقصد عوام کی اصلاح ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ صرف جلسوں سے ہی عوام کی اصلاح ہو جائے گی اور ان کو تمام بنیادی تعلیم جلسوں کے ذریعے مل جائیں گی تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف جلسے کافی نہیں ہے۔ جب تک عوام کو مسجدوں میں مکاتب کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، دروس کے ذریعے، جمعہ کے خطبوں کے ذریعے، بلکہ خصوصی احکامات کے تعلق سے خصوصی جب تک لیکچرز نہ ہوں، محاضرات نہ ہوں، کبھی جنازے کے مسائل، کبھی نماز کے مسائل اور کبھی زکوٰۃ کے مسائل، کبھی روزے کے مسائل، کبھی طلاق کے مسائل، کبھی نکاح کے مسائل، ان تمام مسائل پر جب تک سلسلہ وار دروس نہ ہوں مسجدوں میں، سلسلہ وار دروس مسجدوں میں یا کسی اسلامک سینٹر میں، اگر آج آن لائن کا زمانہ ہے تو زوم ایپ پر یا یوٹیوب لائیو پر یا فیس بک لائیو پر کہیں بھی سلسلہ وار تعلیمی دروس ہونا چاہیے۔ اسی طرح عوام کو مطالعے کی بھی ترغیب دینا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلسے ان تمام باتوں کا، اس تعلیمی سلسلے کا یا تعلیمی جو بھی نظام ہمارا ہونا چاہیے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جلسوں میں تذکیر ہو سکتی ہے لیکن باقی جو تعلیمی سلسلے ہیں، یہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے کہ یہ جلسے ہمارے لیے کافی ہیں یا عوام کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کافی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، تو ہمیں اس کا بلکہ لوگوں کے ذہن میں نا واحد آپشن جلسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کیسا ہوتا ہے، جو جذباتی نوجوان دین کے لیے چار لوگ جمع ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ کام کرنا چاہیے تو صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے، چلو جلسہ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں اگر آپ یہ کہیں، ایک بات اس میں چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی رہے گا کہ اگر کوئی مدرس بلایا جائے، مدرس یعنی کوئی تعلیمی سلسلے کے لیے، اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کو مثال کے طور پر، اگرچہ پیسہ مطلوب نہیں ہوتا ہمیشہ دین کی دعوت میں، لیکن چونکہ ہم نے ان کو ہائر کیا ہے، رکھا ہے، تو پیسہ لگے گا۔ تو مسئلہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مدرس کو رکھا جائے تو اگر اس کو 10,000 دینے کی بات کی جائے تو لوگوں کو گرا گزرتا ہے، لیکن جلسے پر جس کے نتائج اتنے زیادہ نہیں نکلتے، اس پر آپ 10 لاکھ خرچہ کروانا چاہیں گے، 10 لاکھ خرچہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ترجیحات میں ہمارے یہاں تھوڑی سی جو ہے، یعنی جو ایک گراس روٹ لیول کا کام تھا، جو اصل میں ہونا چاہیے تعلیمی کام، اس کی طرف اس کے لیے اگر تھوڑا سا خرچے کی بات کی جائے یا کسی انتظام کی بات کی جائے تو لوگ توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کے مقابلے میں جلسوں پر وہ لاکھوں خرچہ۔ کتابوں کا بھی آپ نے بولا، مسجدوں میں لائبریری فراہم کرنے کی بات کی جائے، حتیٰ امام صاحب سے آپ چاہتے ہیں محقق بن جائیں اور ان کے لیے کتابیں فراہم کرنے کی بات کی جائے تو لوگوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، پر جلسے ہوتے ہیں تو 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے حقیقت میں یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے اصلاح کا، تو اصلاح کا ایک ہی ذریعہ نہیں، ذرائع جلسے ایک ذریعہ ہیں، ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں، تقریر ہے تو تحریر بھی ہے، میڈیا بھی ہے، رسائل ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پروگرام اور عوام سے انفرادی ملاقات کرنا، چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ، اور آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی کلپ، پوسٹ، یہ سارے وسائل ہیں۔ تو ہر ایک کو ان کا حق ملنا چاہیے، یعنی ہر ایک کو استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا آج اپنے مقصد کے حصول کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کرتی ہے، ان میں سے کم جو جائز ذرائع ہیں ان سب پر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ اگر ہم نے صرف جلسوں ہی کو مقصد بنا لیا ہے یا ایک وسیلہ بنایا ہے تو یہ ایک کوتاہ بینی۔ جی خاص طور پہ تربیت کے لیے انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے نا، اور وہ جلسوں میں انٹریکشن تو ہوتا نہیں ہے، مقرر آیا بول کر کے چلا گیا تھا۔ تربیت میں تو یہ ضروری ہے کہ ایک ایک فرد کے مزاج کے حساب سے اس پہ توجہ دی جائے، اس کے سوال سنے جائے، اس کے شبہات سنے جائیں، تو وہ تو جلسوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو انفرادی جو دعوت کے طریقے ہیں، دروس، ان کی ضرورت ہے۔ شیخ کفایت اللہ صاحب، آپ کچھ بول رہے تھے۔ دیکھیے، دو باتیں میں خطیب حضرات کے تعلق سے کہوں گا جو خاص طور سے ہمارے جلسوں میں دیکھنے میں آتے ہیں، حالانکہ اور جو دوسری جماعت کے جلسے ہوتے ہیں وہ اس برائی سے پاک ہوتے ہیں عام طور سے۔ ایک چیز یہ ہے
کہ کبھی کبھی خطیب ایسا آتا ہے کہ جو یہ اس بات کی فکر اس کو نہیں ہوتی کہ عوام ہماری بات سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی، جی جی، بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنا مطالعہ کا مظاہرہ کرنا چاہتا، اپنے علم کا مظاہرہ کرنا چاہتا، جی جی، جیسے باریک باریک نقطے، باریک باریک باتیں، نو صرف کی باریکیاں، یہ سب عوام کیا سمجھے گی؟ جی، تو آپ عوام کے سامنے کھڑے ہیں تو ان کے مزاج کے مطابق اور ان کا جو مستویٰ ہے اس کے مطابق بات کریں۔ آپ کتنے بڑے عالم ہوں اچھی بات ہے، لیکن یہاں آپ کھڑے ہیں، آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات سمجھ جائے، نہ ہی کہ آپ کوئی علم کی نمائش کی کوئی مجلس ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ آپ کیا۔ بیچ میں ٹرین چلا تھا، اجازہ کی پوری سندیں پڑھ کر کے سنا رہے تھے لوگ کہ دیکھو ہماری سند اللہ کے، ظاہر سی بات ہے عوام کو کیا پتہ اجازہ کی سند پڑھ کے کیا ملے گا، کہ کسی حدیث کی پوری سند پڑھ کے کیا فائدہ؟ ہاں، یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ بھائی آپ حوالہ دے دیں کتاب کا، صحیح بخاری صحیح مسلم ہوگا، کافی ہے اتنا، عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی جی، تو یہ کمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ ہم ایسی باتیں اپنے بیان میں لے آتے ہیں جس کو عوام پک اپ نہیں کر پاتی، اور شاید اس کا مقصد یہی ہے، یہ ظاہر کرنا کہ ہم ہمارے پاس یہ چیز ہے۔ بعض خطیب جو ہے اس طرح سے بولتے بھی، ایسی بات بتا رہا ہوں آج تک سنی نہیں ہوگی، تو آدمی کو تو ڈرنا چاہیے ایسی بات بولنے سے جو کوئی نہیں بولتا ہے۔ نہیں، اگر وہ قابل فہم بات ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہی وہ بنا لینا کہ لیکن ایسی بات جو سامنے والا سمجھ ہی نہ سکے تو وہ غلط چیز ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس پر ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے کہ کسی نے سنی نہیں ہوگی، وہ جو پرانے زمانے میں قصاصین ہوتے تھے، قصے بیان کرنے والے، تو وہ حدیثیں گڑھنی کیوں پڑتی تھی ان کو؟ اس لیے کہ وہ سب عام طور سے مشہور حدیثیں، تو وہ کچھ ایسا بیان کرنے کے لیے کہ کسی نے نہ سنا ہو، ان کی مجبوری تھی حدیثیں گڑھنا۔ لیکن آج کے دور میں یا تو انہیں گڑھے ہوئے واقعات کو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، اور لوگ جھوٹ بولنے والے اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے واقعے بنا لیتے ہیں۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا ہمیں تفریق یہ بھی کرنی چاہیے کہ کہنے والے کا علمی مستویٰ کیا ہے، علمی سطح کیا ہے۔ کبھی کبھی بعض دفعہ بڑے علماء یہ بات کہہ دیتے ہیں، بڑے علماء لا تجدہ فی کتاب آخر، کہ آپ اس یہ نقطہ، یہ جو بات میں نے کہی ہے آپ کسی کتاب میں نہیں پائیں گے، کسی دوسری کتاب میں نہیں پائیں گے، یا مجھ سے پہلے کسی نے ایسا نہیں لکھا۔ تو بعض دفعہ یہ برداشت کیا جا سکتا ہے جب کہنے والے کا علمی مستویٰ، علمی سطح وہ ہو، لیکن ہر آدمی ہر غیرہ یہ بات کہے کہ ایک ہی آدمی ہر تقریر میں ادعا کرے، یعنی ایک ادعا ہوتی ہے نا ایک طرح کی ایسی بات، یہ ایک بار بولے دو بار بولے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر تقریر میں 10 مرتبہ یہ بولنا کہ ایسی بات بول رہا ہوں، ایسی کہیں سنا نہیں ہوگا، ایسا کہیں پڑھا نہیں ہوگا۔ تو خطیبوں میں خاص طور پہ یہ ادعا والی کیفیت، اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے، یعنی خطیب میں بھی تواضع ہونا چاہیے، اگر تواضع مطلوب ہے ایک مومن سے تو خطیب سے بھی مطلوب ہے۔ تو یہ جو بات ہے، ابھی ہم جو ہے اور دوسرے لوگوں کے جلسے دیکھیں تو جو خطیب آتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ اسٹیج پہ کون ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارا خطیب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کے سامنے نمائندگی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے علم کی، لیکن دوسرے جلسوں میں دیکھیے وہ خطیب ہوتا ہے، سامنے عوام ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا ہے اور کیا ہے، وہ ایک جملہ اگر اس کو لگے گا کہ میں ایسا بول دیا کہ وہ وہاں سے کچھ تاثر نہیں آیا، ریئیکشن نہیں آیا، تو اس کو اور تشریح کرنے بڑھ جاتا ہے، اور جب تک حکاری نہ بھروا لے سامنے والے سے سبحان اللہ یا جو کچھ کہلوا نہ لے تب تک وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو اس کی طلب کیا ہوتی ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ہمارا کیا ہے، سب سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں، بس ہم کچھ بیان کر کے نکل جائے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے یہاں ہوتا ہی۔ ایک اور چیز، دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو شاید اور دوسرے لوگوں کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اور بلا وجہ اسٹیج پہ آ کے، مائک پہ آ کے دوسرے خطیب پہ نقد کرنا بلا وجہ۔ بھائی جلسے کا ایک صدر ہوتا ہے، ہمیں ایک عالم کو صدر بنانا چاہیے، اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ اس کو آ کے بیان کرے، یا کسی خطیب کو لگا بھی جا کے صدر اجلاس سے کہے اور وہ اپنے انداز میں آ کے بیان کرے تو شاید کسی کو برا نہ لگے۔ لیکن پہلے جو خطیب بول کے گیا اور دوسرا خطیب آ کے اس کا رد کرنا شروع کر دے، وہ بھی اختلافی مسائل، اجتہادی مسائل میں جس میں گنجائش ہے دو رائے، بلا وجہ یہ بتانے کے لیے غلطی کر دے، بلا وجہ کہ آپ نے غلط کہہ دیا اور ہم جو ہے صحیح ہے یہ بتانے کے لیے، یہ بہت بہت بڑی بیماری ہمارے یہاں۔ دیکھیے کوئی بڑا عالم ہو کبھی جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے گرچہ صدر نہ ہو لیکن سرپرست شمار ہوتا ہے، وہ بولے سمجھ میں آتا ہے، جیسے شیخ عبدالقیوم رحمانی رحمہ اللہ، تو ان کی شخصیت اتنی اونچی تھی کہ وہ چاہے صدر ہو چاہے نہ ہو لیکن وہ سرپرست شمار ہوتے تھے، تو وہ کسی کو روک کے بولے سمجھ میں آتا ہے، کسی کو برا نہیں لگے گا۔ لیکن ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہ کہیں سے کچھ پڑھ لیا ہے اور ایک دوسرے عالم پہ کھڑا ہو کے نقد کرنا شروع کر دے، جبکہ اکثر ایسے لوگوں کی باتیں کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہوں، بلکہ یہ میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں پہ نقد کرتے ہوئے کہ کچھ موضوع من گڑت حدیث سے سنانا شروع کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی صاحب مطالعہ پکڑنا چاہے تو ان کو بھی ذلیل کر دے گا۔ تو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے ہمارے خطیب حضرات میں کہ بلا وجہ اسٹیج پر آپ اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے سامنے والے پر نقد کریں
ایسی چیز پر گرفت کرے جس کی گنجائش ہے، یعنی علمی طور پر اس کی گنجائش ہے، اس رائے کا احترام ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا۔ شیخ اسد اعظمی صاحب مزید اور بتائیں آپ آپ کا ایک مستقل رسالہ ہے اصلاحی جلسوں کی اصلاح۔ قبل اس کے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، شیخ فتح اللہ صاحب نے جو ذکر کیا کہ بعض لوگ باریکیاں بیان کرتے ہیں اور عوام کے سامنے بڑی دقیق علمی گفتگو کرتے ہیں، اس سے تعلق سے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق ہی بات کرو، اور جو چیز ان کی سمجھ میں آنے والی ہو، ان کے علم میں بیٹھنے والی ہو، وہی بیان کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی جب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی باریکیاں پیش کریں گے، عوام کے ذہن میں وہ اترے گی نہیں تو وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، بسا اوقات یہ تکذیب تک پہنچائے گی۔ جی جی اچھا، اس پہ ایک بات اور یاد آ گئی، جی، کتنی احادیث میں ملتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بشارت والی بات کہی کہ اس پر کوئی عمل کر لے کامیاب ہو گیا۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی کہ کیا میں سب کو بتا دوں؟ کہا نہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ رکھا کہ یہ بات جو ہے عام نہ کی جائے۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم آ کے اسٹیج پہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو صرف بڑے بڑے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو، یعنی وہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ بات بہت ہی عام فہم ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس بات کو بھی کسی سے کہنے والی نہیں ہوتی، وہ بات بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، بھلے وہ قابل فہم ہو لیکن اس کا ایک غلط اثر ہو سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے جان لیا وہ ہر جگہ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اصل میں یہ جو اب شروع میں ہی ایک بات آئی تھی اخلاص والی، کہ مقرر اگر یہ سوچے کہ مجھے اصلاح کرنی لوگوں کی تو اس طرح کے مسائل نہیں پیدا ہوں گے، پر جب مقرر یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اپنی شخصیت کی تشہیر کرنی ہے، اور عوام کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی لگتا ہے بہت بڑی بات کوئی کہہ دی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ کیونکہ عوام کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی، تو اس مزاج کا فائدہ اٹھا کر کے بعض لوگ جو ہے اپنی شخصیت کی تشہیر، اللہ اس سے بچائے ہم کو، لیکن بعض مرتبہ اس میں اخلاص کی کمی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، اور اپنی شخصیت کی تشہیر بھی اور ادعا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ شیخ اسد صاحب آپ کو ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بات ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ اسراف کبھی کبھی پایا جاتا ہے، جی مثلاً جلسہ گاہ کو سجانے میں، اسٹیج بنانے میں، اور کہیں کہیں سارے سامعین کو کھانے کے لیے بھی ان کا انتظام کیا جاتا ہے، اور لائٹ وغیرہ سب۔ تو اس سے بچنے کے لیے، مطلب یہ کہ میں کلی طور پر اس کو ممنوع نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے زیادہ تر جلسے اگر کہیں مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجدوں میں، یا اور ہال ہیں جو پہلے سے مدرسوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر پائے جاتے ہیں، وہاں اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں تو بہت سارے اخراجات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہی ہے کہ ایک چیز اور اس موقع پر ذہن میں آ رہی ہے کہ عرب ممالک میں آپ کہیں اس طرح کا تصور نہیں پائیں گے۔ جلسوں کا جو تصور ہمارے یہاں ہے یہ کہ عشاء کے بعد اور رات بھر یا رات کے اکثر حصے میں، آخر وہاں بھی تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی تو دعوت کا کام ہوتا ہے، درس و موعظت کا کام ہوتا ہے۔ وہاں سسٹم یہ ہے جہاں تک ہم نے دیکھا کہ کسی ایک مقرر کو، جیسے مغرب سے لے کر عشاء تک، ان کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں مقرر، فلاں عالم کا محاضرہ ہوگا، خطاب ہوگا، اور لوگ پہنچ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، اور مغرب کے فوراً بعد وہ ان کا محاضرہ، ان کا خطاب شروع ہوتا ہے، اور آخر میں 15-20 منٹ سوال جواب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہی کل وہاں ہم نے جو دیکھا کہ اصلاحی جلسے کا نام اس کو دیا جا سکتا ہے۔ باقی اور رات کے جلسے کہیں ان کے یہاں دیکھے نہیں گئے۔ تو ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مقرر، 2 کم ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے یہاں یہ اس طرح کے علمی مباحثے جو ہے پبلک میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایک موضوع لے لیا، اصلاحی موضوع، جیسے جہیز کا موضوع ہے، وراثت کا موضوع ہے، یہ سب تعلیم کو کیسے بڑھایا جائے، اس طرح کے علمی مباحثے جس کو وہاں ندوہ علمیہ کہا جاتا ہے۔ تو 2 لفظ انہوں نے کچھ کہا سوال جواب کی شکل میں، جیسے یہاں چل رہا ہے، یہ چیز بہت اچھا آئیڈیا ہے، اگر ایسا شروع کیا جائے بہت اچھا ہے، تو جس کو ہمارے یہاں مذاکرہ علمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے ہوتا بھی تھا، تو وہ مذاکرہ دعویہ اس کو کہہ سکتے ہیں، دعوتی مذاکرہ، عوام بھی اس میں شریک رہے، مقصدیت اور اس میں کیا ہے نا کہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ اب ایک مقرر بولتا رہتا ہے تو جسے اکتاہٹ ہو جاتی ہے نا، فطری چیز ہے۔ اب یہ کہ 2 منٹ یہ بولے، 2 منٹ یہ بولے، ان سے کچھ سوال کیا گیا، انہوں نے کوئی جواب دیا،
تو لوگ برابر دلچسپی سے سنتے ہیں، اور اس میں چونکہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھتی بھی ہے جی. تو اس طرح کی کوشش اصلاحی جلسوں کے تعلق سے اگر ہمارے یہاں ہو. دیکھیے جلسوں کی افادیت سے قطعاً انکار نہیں، جلسوں کی ضرورت سے قطعاً انکار نہیں، بس تھوڑی سی اصلاح اس میں داخل ہو جائے تو یہ جلسے وقت کے تقاضوں سے، جیسے کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ وقت کے بدلتے وسائل بدلتے ہیں، اسلوب بدلتے ہیں، باقی ہمارا جو قرآن حدیث یہ سب ہے جو بنیادیں ہیں وہ تھوڑی بدلیں گی، لیکن طرز بدلنا چاہیے اور پیش کرنے کا انداز بدلنا چاہیے، اور جو دوسرے جڑے ہوئے اس سے مسائل ہیں ان میں وقت کے مطابق تبدیلی لائی جائے. یہ بہت اصل میں ایک جو شروع میں شیخ کفایت نے ایک بات کی نشاندہی کی نا کہ جو نئی چیزیں لانا، موضوعات کا انتخاب، خطیبوں کا انتخاب، یہ اگر کسی مرکزی نظام کے تابع ہو اور وہ مرکزی نظام علماء کے ہاتھ میں ہو تو شاید اس میں جدت بھی آئے، اس کو وقت کے تقاضوں کے موافق کرنے کی کوشش بھی کی جائے. اب عوام جو ہوتی ہے اس کو ایک فارمیٹ ہی پتہ ہے، جلسہ کرنا ہے، 8-10 مقررین کو بلانا ہے، پوسٹر چھپانا ہے، چندہ کرنا ہے اور ٹینٹ لگا کر کے مقررین کو جو ایک ترتیب ہے. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ مرکزی نظام کے تابع ہونا چاہیے، کوئی ایک مرکزی نظام ہو جلسوں کا؟ وہ ضروری ہے، اور آپ نے ایک بڑی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر دیا کہ موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جلسوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر وہی کچھ جیسے اولاد کی تربیت ہے اور نماز ہے، یہ سب بلا شبہ اہم چیزیں ہیں، لیکن کل نہیں. دیکھیے ہمارے یہاں ہم کو عقائد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اعمال کی بھی کرنی ہے، معاملات کی بھی کرنی ہے، اخلاقیات کی بھی کرنی، ساری چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ افراط و تفریط موضوعات میں ہو جائے. آپ غور کیجئے کہ اس بدلتی دنیا میں لین دین کی کتنی نئی شکلیں رائج ہو چکی ہیں، اور لوگ روزانہ پوچھتے ہیں، کوئی بتانے والا جلدی ملتا نہیں ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. عوام جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے لیے حلال کمائی کیا ہے. یہ مارکیٹ میں اتنی شکلیں خرید و فروخت کی اور تجارت کی چل رہی ہیں، تو کیا یہ ہم کس کو اختیار کریں کس کو نہ کریں؟ اس لیے کہ عوام، مسلم عوام حلال کھانا چاہتی ہے، لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں. تو موضوعات کا تنوع، چاہے جمعے کے خطبے ہوں، چاہے جلسے ہوں، چاہے اور دروس وغیرہ ہوں، اس میں بڑی ضرورت ہے موضوعات کے تنوع. بہت ساری موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ خاص طور سے جو بوئیوں کی بات آتی ہے اس میں ایک دشواری آتی ہے. جو اہل ثروت ہوتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، اگر وہی تجارت سے متعلق کوئی موضوع اٹھا لیں تو ایسے لوگ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اور وہ موضوع نہیں چلنے دیتے ہیں. میں نے دیکھا آسان نہیں ہوتا ہے اس پہ بولنا. وہ بعض مرتبہ مسجدوں میں تو اس طرح کے موضوعات لیتا رہا ہوں مسجدوں میں، تو کبھی ایسا کوئی موضوع لو، میاں بیوی، شادی وغیرہ، تو سب چہرے مطلب گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں. اور اسی مسجد میں دوسرے ہفتے میں نے موجودہ زمانے میں تجارت کی حرام شکلیں اس موضوع پر میں نے لیا. ایک ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ بیان کر دینا سود حرام ہے، مال حرام، اور ایک ہوتا ہے کہ پرٹیکولر بتانا کہ یہ طریقہ حرام ہے، ہیوی ڈپازٹ کا طریقہ حرام ہے، یہ 0 EMI پہ سامان خریدنا حرام ہے. تو میں یہ ایسا لگ رہا تھا، یعنی اتنا غصہ تھا لوگوں کے چہرے پر، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے میں ہی حرام کر رہا ہوں، اس کو اللہ نے نہیں حرام کیا، میں ہی حرام. مجھ کو وضاحت کرنی پڑی کہ بھائی میں یہ حرام نہیں کر رہا. تجربہ ہے کہ میں اس کو کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کو سمجھ میں نہیں آئی. جی جی. جب ایک دفعہ صاحب نے بلایا مسجد میں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعہ کے خطبے میں حلال و حرام کی باتیں میں نے کی. جی. تو وہ جمعہ اور اس کے بعد آج تقریباً 5 سال 5.5 سال ہو رہے ہیں، دوبارہ مجھے اس مسجد میں انہوں نے نہیں بلایا. مجھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. میں نے حلال حرام کی ایک جگہ میں نے دوسری شادی پہ ایک نقطہ بیان کر دیا تو موضوع بھی نہیں لیا، صرف نقطہ بیان کر دیا. اس کے بعد وہ خواتین میں اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ امام صاحب کو پھر آخر کئی سالوں تک کے مطلب بلایا نہیں انہوں نے. اچھا ایک میں بھی اپنا ایسے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شیخ نے جیسے ایک تجربہ پیش کیا، میں بھی ایک پیش کر دوں. ممبئی کی ایک مسجد میں، بلکہ ملاڈ کی ایک مسجد میں میں نے سود پہ خطبہ دیا، جبکہ مسجد کی انتظامیہ کا مطالبہ تھا. تو سامعین میں ایک صاحب کو بہت برا لگا. تو یہ لوگ کس طرح سے خطیب کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اس کو بھی میں واضح کر دوں. اب نماز وغیرہ سلام وغیرہ کے بعد آگے بیٹھے، مولانا آج آپ نے کیسی تقریر کی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا. پھر میں نے کیا کیا، ادھر سے ایک شخص کو بلایا، میں کہا ادھر آئیے. میں کہا آج کا خطبہ سمجھ میں آیا؟ کہاں سمجھ میں آیا. پھر میں ادھر سے ایک شخص کو بلایا، میں کہا آپ کو خطبہ سمجھ میں آیا؟ کہاں سمجھ میں آیا. پھر اس کے پیچھے سے ایک شخص کو بلایا، میں کہا ادھر آؤ، خطبہ سمجھ میں آیا؟ کہاں. میں کہا دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں. اگر سب کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں کچھ غور کرتا، لیکن اگر سب کے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے. اب آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ آپ جو ہے
غور کریں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو مقصد صرف یہ تو بظاہر میں آ کے چڑھانا مقصود تھا کہ کیوں ہمارے خلاف بول دیا, سود کے خلاف کیوں بول دیا, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمارے خلاف نہ بولنے پائے, کیونکہ وہ علماء کے سامنے کیا دکھانا چاہتے ہیں نا, بہت بڑے ہیں. تو جب عالم یہ بول دیتا ہے کہ تم حرام کھانے والے ہو تو پورا اسٹیٹس لو ہو جاتا ہے, تو بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے سامنے ہمارا قد اتنا اونچا تھا اچانک اتنا نیچے کیسے ہو گیا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان موضوعات کو جلسوں میں. اس کے علاوہ بھی نا عوام کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بعض مرتبہ جیسے ایک موضوع میں نے کہیں پر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر, تو جو ذمہ دار تھے وہ کہہ رہے مولانا آپ اس پہ بولیں گے کیا؟ میں نے بولا بھائی یہ میری ذمہ داری ہے, مطلب آپ خطیب ہو تو میری ذمہ داری بولنا. تو بہت سارے عوام ایسے, یعنی معاشرے کی کیا ضرورت ہے یہ تو علماء سمجھتے ہیں, عوام کو تو نہیں پتا معاشرے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر علماء ہوں گے جو عناوین منتخب کر کے دیں گے تو شاید اس کا فائدہ, یعنی موضوعات کے تنوع سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک موضوع ہے اب مطلب بوڑھے لوگوں کی شادی, جو ہمارے یہاں پہ عام طور پہ 50, 55, 60 سال کی عمر میں اگر کوئی آدمی اس کی بیوی کی موت ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے آدمی ہو یا عورت اس کی شادی کرنا. تو ایسے بہت سارے موضوعات, سماجی موضوعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ موضوع پر بھی گفتگو کرنی چاہیے. مجھے خطبہ کے تعلق سے 2 باتیں بیان کرنی تھی کہ جو خطبہ جو غلطیاں کرتے ہیں یا ان کے یہاں جو کمیاں پائی جاتی ہیں, اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ خطبہ لطیفے بہت سناتے ہیں, بہت سب نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. باقاعدہ نبی کے کسی مسئلے کے تعلق سے ایک صریح حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تباہی ہو جو لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. تو کبھی کبھی خطبہ جو ہے اپنے واقعات جو دوسروں کے ہیں, پرانے بزرگوں کے گزر چکے ہیں, اس کو اپنی طرف بھی منسوب کر لیتے ہیں. تو یہ مطلب ایک درخواست تو کم سے کم کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں شیخ, تربیت کا فرق کتنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ہندوستانی ماحول میں ہیں, ہمارے علماء بھی ہمارے خطبہ بھی لطیفے بول دیتے ہیں جو لطیفہ جھوٹا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ جب میں جبہ میں تھا تو ایک نوجوان تھا جو بہت بڑا عالم نہیں تھا, وہ ابھی پڑھ رہا تھا, سعودی عرب کا, ہاں سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے, تو وہاں وہ پڑھ رہا تھا, میرا دوست تھا مطلب سعودی. تو اس دفعہ میں مختصر کرتا ہوں کہ دعوت لی اس نے, اور اس دعوت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ایک لطیفہ کہہ دیا, وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا آپ عالم ہو کہ آپ چٹکلا سنا رہے ہیں. اور وہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ صرف اس دن نہیں, جب تک میں جبہ میں رہا ہوں اس مسئلے پر مجھ سے ناراض رہا ہوں. اچھا, تو یہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ, ایک عالم ہو کہ آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ لطیفہ ایک جھوٹ ہے, ایک چٹکلا جھوٹ ہے, آپ اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو وہاں اتنی احتیاط ہے کہ چٹکلے نہ سنائے جائیں. تو ایک تو یہ غلطیاں کرتے ہیں. دوسری بات ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں, بہت دن سے دل میں ہے کہ دیکھیے آپ اختلافی مسائل پہ بحث کیجئے, لوگوں کے سامنے اسے بیان بھی کیجئے, اپنے دلائل بھی دیجئے, اور لوگوں کے دلائل کا جواب بھی دیجئے, ان کی استدلالات کا توڑ بھی کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن زبان کو آپ صاف ستھری رکھیں, علمی انداز میں. بہت اہم بات, کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ مسلک کی لڑائی میں جو بنیادی اخلاقی اسلامی تعلیم ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور نبی کی بہت مشہور حدیث, نبی نے فرمایا کہ مومن جو ہے لعان, لان تان کرنے والا, تعان تانا زنی کرنے والا, فاحش برے الفاظ ادا کرنے والا, بدی اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی اصول جو ہر مسلک کے یہاں مشترک ہے. جب ہم کسی سے گفتگو کریں یا اپنے اختلافی مسائل لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے بیان کریں, ایک طرف تو آپ مسئلے کی کو تقویت دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ عوام کو گالی دینا سکھا رہے ہیں. گویا کہ ہم جھگڑ رہے ہیں تو عوام بھی جھگڑے گی, عوام بھی. اور دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر یہ بہت بڑا, میں تو سمجھوں گا افریت ہو گیا ہے یہ, کہ ہر مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کو گالیاں دیتے ہیں, بری بری مثالیں دیتے ہیں, بری بری تصویریں, تذلیل, توہین, طعن و تشنیع, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, گالیاں تک ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے پوری طرح. آپ بحث کریں, ٹھیک ہے, آپ بحث علمی انداز میں کریں, علمی انداز میں کریں. ایک تیسری بات اور کہنی تھی خطبہ کے تعلق سے, جو بعض اساتذہ کا مشورہ تھا کہ خطبہ کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. چھوٹی سی بات ہے لیکن اہم بات ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی بدعت رائج نہیں ہے تو آپ اس جگہ کسی اس بدعت کا تذکرہ نہ کریں. جیسے میں ہمارے ایک استاذ تھے, ہاں جی, ہمارے استاذ تھے, تو ایک کتاب تھی, میں البدع الحولیہ, مشہور کتاب ہے, تو میں نے ان سے بہت پہلے میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ترجمہ کرو, لیکن یہ دیکھو اس میں کوئی ایسی بدعت نہ ہو جو ہندوستان میں نہ پائی جاتی ہو, کیونکہ ابھی اگر وہاں بدعت رائج نہیں, اس کتاب کے ذریعے تم وہاں اس کا تذکرہ کر دو گے, وہاں مشہور کر دو گے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس بات کو عوام کے سامنے, یہاں تک کہ کوئی اگر برائی بھی, اخلاقی برائی بھی اگر کسی علاقے میں نہیں پائی جاتی ہے تو اس جگہ اس برائی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس میں چوتھا پوائنٹ یہ اور ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ اسلام کا عام قاعدہ ہے کہ برائی کو زیادہ بیان نہ کیا جائے. بعض دفعہ خطبہ کیا ہوتے ہیں, ہم شروع سے اس پر توجہ دیتے تھے اساتذہ,
کہ بعض دفعہ خطبہ کیا ہوتے ہیں کہ برائیاں بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. امریکہ میں یہ ہوتا ہے، اعداد و شمار تمام باتیں، ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، ٹی وی پر یہ خبر آئی اور ریڈیو پہ یہ خبر آئی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو برائی ہے اور وہ اچھی لگنے لگتی ہے لوگوں کو، کیونکہ تکرار کے ساتھ کوئی چیز نفرت جو ہونی چاہیے وہ نفرت کم ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ شریک ہیں اس میں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، تو ٹھیک ہے، مطلب وہ جو برائی کی نفرت کا تصور ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے اس پہ بھی توجہ دینا چاہیے. اصلاح کی باتیں زیادہ اشارہ کر دے، برائی کی طرف اشارہ کر دے، بس کافی ہے. اس کی بہت تفصیل نہ بیان کریں، اس کی منظر کشی نہ کریں بالکل. اسی طرح 5واں پوائنٹ خطبہ کے تعلق سے ذہن میں اور آیا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا، اس میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی ذہین ہوتا ہے، علمی لحاظ سے صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ اعتراض کے نقطے خود پیدا کر دیتا ہے. جہاں اعتراض کی بات، جہاں اس سے پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، یعنی کسی غیر مسلک نے اعتراض نہیں، غیر مسلکی مطلب جو ہمارے مسلک سے علاوہ اس نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی دوسرے مذہب والے نے بھی اعتراض نہیں کیا، یا کسی ملحد نے وہ اعتراض نہیں کیا ہے. اب ذہن میں ایک بات آ گئی تو وہ اس اعتراض کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی اس حل کرنے میں، اس کا جواب دینے میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو جواب تو لوگوں کے ذہن میں نہیں جاتا، البتہ اعتراض چلا جاتا ہے، وہ شبہ چلا جاتا ہے. تو خطبہ کو اس کا بھی جو ہے لحاظ کرنا چاہیے. تو یہ بعض مقررین بہت ایسے الفاظ ایک دم جو عوامی سطح کے الفاظ ہیں، جن میں بہت ایک دم لچے لفنگے طبقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور سطح ان کی لہجہ، زبان، وہ بھی سب مطلب اس سطح پر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز مناسب نہیں لگتی. بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے گالی تک دے دیتے ہیں، تقریر کرتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے گالی تک زبان سے دے دیتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بہت اہم آپ کے نقطے تھے. محترم ناظرین، بات چل رہی ہے اصلاحی جلسوں کی اصلاح کی. ہم نے بہت ساری ایسی گنجائشیں دیکھیں جن کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے جلسوں کی اصلاح کے حوالے سے. ابھی موضوع مکمل نہیں ہے. جلسوں کی اصلاح کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے اہل علم سے گفتگو کریں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر یوٹیوب پر آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنے بھی مشوروں اور تجاویز سے ہم کو نوازیں. ہم کو بتائیں کہ جو تجاویز پیش کی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مزید اور کون سی چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی گنجائش آپ محسوس کرتے ہیں. فی الحال اس ایپیسوڈ کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں i+TV کا ساتھ دیں. UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے donate@ICICI پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.